أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين صدق الله العظيم وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو یخوضون جو عیب نکالتے ہیں یا یخوضون جو برا بھلا کہتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیتوں کے بارے میں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ تو آپ ان سے منہ موڑ لیجئے، آپ ان سے اعراض کیجئے حتیٰ یخوضوا یہاں تک کہ یہ مشغول ہو جائیں فی حدیث غیرہ کسی اور بات میں، جو اسلام کی یہ تحقیر کر رہے ہیں آپ ان کے پاس نہ بیٹھیں، ہاں اگر کوئی اور موضوع شروع کر دیں تو پھر بیٹھ سکتے ہیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ اور اگر آپ کو بھلا دے شیطان فَلَا تَقْعُدْ تو آپ نہ بیٹھیے بعد الذکریٰ یاد آ جانے کے بعد مع القوم الظالمین ظالم لوگوں کے ساتھ۔ وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء اور نہیں ہے ان لوگوں پر جو لوگ تقوی والے ہیں من حسابہم ان لوگوں کی ذمہ داری من شیء ذرہ برابر بھی، اور نہیں ہے تقوی والوں پر پرہیزگاروں پر من حسابہم ان مذاق اڑانے والوں کے حساب کی ذمہ داری من شیء ذرہ برابر بھی، کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ لیکن وہ نصیحت کریں، یعنی تقوی والے ان مذاق اڑانے والوں کو یا خلاف ورزی کرنے والوں کو نصیحت ضرور کریں، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ شاید کہ یہ پرہیزگار بن جائیں، شاید کہ یہ تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں۔ ان آیات میں اشارہ کیا ہے اس بات کی جانب کہ اسلام کے شعائر کہ جن سے اسلام کی پہچان ہوتی ہے، قرآن کریم کی آیات یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ، آپ کی سنتیں، غرض اسلام کی کوئی بھی چیز ہے، چاہے وہ قرآن پاک ہے، چاہے وہ قبلہ ہے، چاہے وہ روضہ رسول ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ جنت ہے، چاہے وہ پل صراط ہے، چاہے وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، چاہے وہ حضور کی سنتیں ہیں، ان چیزوں کا مذاق اڑانا قطعاً جائز نہیں ہے، بلکہ مذاق اڑانے سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یہاں پر یہ باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں کہ ان باتوں سے بچنا انتہائی لازم اور ضروری ہے۔ دراصل بات یہ تھی قرآن کریم میں جو صورتیں ہیں ان کے جو نام رکھے گئے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تھی، اور اس میں کسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، کسی چیز کی طرف نسبت کرتے ہوئے صورتوں کا نام رکھ دیا گیا۔ مثال کے طور پر سورۃ البقرہ، اس میں گائے والا واقعہ آیا بنی اسرائیل میں، تو اس بنیاد پر اس کا نام بقرہ رکھ دیا گیا۔ اسی طریقے سے سورۃ النساء ہے تو نساء عورتوں کو کہا جاتا ہے، خواتین کے حقوق چونکہ اس میں بیان فرمائے تو اس کا نام سورۃ النساء رکھ دیا گیا۔ سورۃ المائدہ، دسترخوان کو مائدہ کہا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے مطالبہ کیا اور آسمان سے دسترخوان نازل ہوا۔ اسی طرح سورۃ الانعام جو ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں چوپایوں کا تذکرہ ہے، اس میں جانوروں کے حوالے سے، اور جو لوگ منتیں بتوں کے نام کی مانا کرتے تھے اور غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے، اس طرح کے مسائل 7ویں پارے کے آغاز میں ذکر کیے گئے ہیں۔ تو جب یہ لوگ جن کی نیتوں میں فطور ہوتا، مشرکین ہوتے، کفار ہوتے، منافقین ہوتے، تو یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ چند دوست بیٹھ جاتے، ایک کہتا میری تو بقرہ ہے، میں تو جو ہے اسے دودھ پیا کروں گا، مجھے تو بڑا پسند ہے۔ دوسرا کہتا میرے لیے نساء ہے، مجھے خواتین اور عورتیں پسند ہیں، لہٰذا میرے لیے تو یہ ہے۔ اور کوئی کہتا جی میرے لیے تو مائدہ ہے، مجھے تو کھانے کا بڑا شوق ہے، دسترخوان یہ میرے لیے ہے۔
اور اسی طرح چونکہ العنکبوت مکڑی اس کا بھی تذکرہ ہے، اور اسی طریقے سے نمل اس کا بھی، چیونٹی اس کا بھی تذکرہ ہے، اور صورتوں کے نام ہیں، تو کسی ایک کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے عنکبوت تمہارے لیے ہے، نمل تمہارے لیے ہے، اس طرح سے مذاق اور ٹھٹھا کرتے اور اسلام کا مذاق اڑاتے۔ اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ غرض اس طرح کے واقعات ہوں یا اور ہوں جس میں اسلام کی تحقیر اور اسلام کا استہزاء ہو، وہ صحابہ ہوں، وہ انبیاء علیہم السلام، قرآن کریم، قبلہ، اللہ کی ذات، فرشتے، کچھ بھی ہوں، ان کا مذاق اڑانا قطعاً جائز نہیں ہے۔ یاد رکھا جائے انکار کر دینا ان چیزوں کا یہ بھی کفر ہے، لیکن انکار سے بڑھ کر ہے مذاق اڑانا، تحقیر کرنا۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، اے مخاطب، اس سے مخاطب تو حضور علیہ السلام کو کیا گیا، لیکن ان کے ذریعے سے قیامت تک آنے والا آخری انسان، اس کو یہ ہدایت دی گئی ہے، فرمایا کہ تم ایسے لوگوں کے ساتھ ہرگز مت بیٹھو جو اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ چند لوگ بیٹھے ہوں، وہاں پر اسلام کی کوئی بات چھڑ جائے، کسی کی داڑھی کا مذاق اڑانا شروع کر دیں، اسی طرح یا کسی حضور علیہ السلام کی کسی سنت کا مذاق اڑانا شروع کر دیں، کسی کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں، یا اسی طریقے سے انبیاء علیہم السلام کی جو موویز بنائی جاتی ہیں یہ بھی مذاق اور انکار اور کفر میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے حضور علیہ السلام کی جو مرغوبات، کھانے پینے کی اشیاء تھیں، کوئی کہے، کسی کے سامنے حدیث ذکر کی جائے کہ حضور کو یہ پسند تھا، تو اگلا بندہ اسی وقت فوراً کہے کہ مجھے تو یہ بالکل پسند نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے ان چیزوں کا مذاق اڑانا یا ان چیزوں کا انکار کرنا یہ انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے۔ جب دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ نکاح اگر ہے تو نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، کلمہ پڑھنا بھی لازم ہوتا ہے، اور اسلام لانے کے بعد نکاح کی تجدید بھی لازم ہوتی ہے۔ تو یہاں ارشاد فرمایا کہ ایسی مجلس میں نہ بیٹھو جہاں اسلام کا مذاق اڑایا جائے۔ اور عموماً ہوتا ہے کہ چار بندے بیٹھیں، کوئی اسلام کی بات چھڑ جاتی ہے تو پتہ ہو نہ ہو ویسے ہی بحث و مباحثہ شروع کر دیتے ہیں، اور کوئی جو ہے بس آج یہ ہمارے اندر عادت اور ایک مرض لگ چکا ہے کہ جو میری بات ہو وہ ماننی چاہیے اور وہ حرف آخر ہونی چاہیے، میری بات کا کوئی انکار کرنے والا نہ ہو، اب چاہے معلوم ہو نہ ہو ویسے ہی کہہ دیتے ہیں، قرآن میں ایسے آتا ہے، حدیث میں ایسے آتا ہے۔ تو کبھی بغیر تحقیق کے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور جہاں پر اسلام کا مذاق اڑایا جائے، اسلام کی باتوں یا دینداروں کا مذاق اڑایا جائے، کسی عالم کا مذاق اڑایا، ظاہر ہے کہ وہ دین کی وجہ سے مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو اس طرح سے جو ہے مذاق نہیں اڑانا چاہیے، بڑی خطرے والی بات ہے۔ اور فرمایا کہ اگر آپ کو بھول جائے، یعنی بیٹھے ہیں مجلس میں اور اس طرح کی بات شروع ہو گئی لیکن یاد نہیں رہا کہ میں نے اٹھنا تھا، یا اس ذہن میں بات نہ آئی، تو انسان جو ہے فرمایا جب یاد آ جائے اس وقت میں اٹھ جائے، یا تو اصلاح کی اور ان کو روکنے کی طاقت رکھتا ہو کہ ان کو روک دیا جائے کہ ایسی بات مت کرو، یہ چیز خطرناک ہے، نقصان دہ ہے، یا اس کا جواب دے سکتا ہو، اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو وہاں سے پھر اٹھ جانا چاہیے، ورنہ ظاہری بات ہے کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو آگے بات آ رہی ہے کہ آپ کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں سے ہوگا اگر آپ اس چیز سے باز نہیں آئیں گے اور اگر آپ ان سے نہیں اٹھیں گے۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ، باقی جو لوگ تقوی والے ہیں، جو لوگ پرہیزگار ہیں، جو لوگ گناہوں سے بچنے والے ہیں، ان کو اس بات کا گناہ نہیں ہوگا۔ ان کی ذمہ داری تو کیا ہے؟ نصیحت کرنا، روک دینا، وہاں پر انہیں منع کر دینا کہ کوئی اور ٹاپک شروع کر لو، بھئی کوئی اور بات شروع کر لو، اس طرح سے اسلام کے حوالے سے بات کرنا یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے روک دیا جائے، اور اگر نہیں تو وہاں سے اٹھ جائے۔ تو فرمایا کہ جب اگر روک دیا ہے، باز نہیں آئے، یا روکنے کی طاقت اور ہمت نہیں تھی، اٹھ کر چلے گئے ہو، تو کوئی ذمہ داری، کوئی گناہ نہیں ہوگا تمہیں، کیونکہ تم نے جو کام کرنا تھا وہ تم نے کر لیا ہے۔ باقی یہ کہ جہاں جہاں موقع ملے نصیحت کرتے رہو، شاید کبھی دل میں اتر جائے بات اور جو ہے یہ لوگ نیک بن جائیں اور گناہوں کو چھوڑ دیں۔ بہرحال ساری بات کا خلاصہ ہی نکلتا ہے، اسلام کی تحقیر، اسلام کا مذاق ایسی مجلسوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ بھی جو باطل فرقے ہیں، غیر مسلم ہیں، یا اسی طریقے سے مسلمانوں میں گمراہ فرقے جو ہیں، ان کے ساتھ کبھی مت بیٹھا جائے، ان کو نہ ٹی وی پر دیکھا جائے اور نہ ہی اسی طریقے سے انٹرنیٹ پر ان کی ویب سائٹ جو ہیں ان کو استعمال کیا جائے، اور نہ ہی، کیونکہ اس سے ویورز جو ہیں وہ بڑھتے ہیں
اور آتا ہے کہ جی ان کا اتنا جو ہے نا ریٹ بڑھ چکا ہے اس اعتبار سے، یا اسی طریقے سے مجلسوں میں شامل ہونا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتنی تعداد ہو چکی ہے دیکھنے والوں کی اور اتنے ہم لوگ ہمیں دیکھنے والے ہیں، اس لیے ان لوگوں سے دور ہی رہنا چاہیے، اپنے ایمان کے اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔